بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر ایک انتہائی مشکل سوال ہے کہ جب تمہارا کوئی اپنا مر جاتا ہے تب کیا تم شادی کرتے ہو؟ تب کیا تم خوشی مناتے ہو یا اپنی خوشیوں کو موقوف کر دیتے ہو؟ یا جب تمہارا کوئی اپنا مرتا ہے تو تم روتے کیوں ہو؟ اپنا جب مرتا ہے تو روتے ہو، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا، مظلوم زمانہ، امام زمانہ، امام حسین، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، تو اس وقت تم کہتے ہو کہ شادی کرنا بھی جائز ہے، نکاح کرنا جائز ہے، خوشی منانا جائز ہے۔ تو کیا یہ تمہاری اہل بیت سے محبت ہے؟ ایک انتہائی مشکل سوال ہے۔ اس کا انتہائی آسان اور سادہ الفاظ میں مختصر جواب دینا چاہوں گا۔ دیکھیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ پہلے بھی شہادتیں ہوئی ہیں، اہل بیت کی۔ میں دیگر صحابہ کی بات نہیں کر رہا، اہل بیت کی شہادتوں کی بات کر رہا ہوں۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، اور حضرت امام حسین کی شہادت سے پہلے حضرت علی ان کے بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، اور اسی طرح حضرت امام حسین کے بڑے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اہل بیت کے اعمال کو کہ انہوں نے ان شہادتوں پر کیا عمل کیا۔ تو کیا آپ اپنی کتابوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے نواسوں نے، آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمل کیا تھا؟ کیا ہر سال انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے غم میں، جس کے لیے پوری کائنات سجائی گئی، بسائی گئی، کیا ان کے غم میں کوئی گریہ زاری کی ہے؟ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا عمل کیا؟ اور اسی طرح ان کے نواسوں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا عمل کیا؟ ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، اچھا آپ اگر یہ جواب دیں کہ جس طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہے، ایسی مظلومیت کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ کہ پورے خاندان کو ہی گرفتار کیا گیا ہو، شہید کیا گیا ہو، ایسی شہادت پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ تو ان کی شہادت کے اندر ان کی مظلومیت چونکہ بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے ہم ان کی شہادت پہ گریہ زاری کرتے ہیں اور ہمیں ان کا غم اور افسوس ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، غم اور افسوس ہمیں بھی ہوتا ہے، ہمیں بھی دل اور جان سے زیادہ عزیز اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا اگر آپ کا یہ جواب ہو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ان کی مظلومیت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کے شہادت پہ گریہ زاری کرتے ہیں اور ماتم اور جو بھی اعمال کرتے ہیں، تو پھر میری طرف سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین امام حسین کی شہادت کے بعد تقریباً 34 سال تک کا عرصہ حیات رہے۔ امام حسین کے اپنے سگے بیٹے امام زین العابدین امام حسین کی شہادت کے بعد 34 سال تک کا عرصہ حیات رہے۔ کیا آپ اپنی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں کہ امام زین العابدین نے اپنے بابا امام علی مقام کی شہادت پہ ہر سال انہوں نے ماتم، گریہ زاری اور اس طرح کے جتنے اعمال آج لوگ کر رہے ہیں، کیا ان کے بیٹے سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یہ سارے اعمال کیے ہوں؟ اگر آپ اپنی مسلک کی کتابوں سے یہ بات ثابت نہیں کر سکتے، یقیناً آپ نہیں کر سکتے، تو یہ سوال میرا آپ کے اوپر قرض رہے گا۔ اس سوال کا آپ کو جواب دینا ہوگا کہ امام علی مقام کی شہادت پر ان کے اپنے سگے بیٹے ان کی شہادت کے بعد 34 سال تک حیات رہنے کے باوجود انہوں نے یہ ماتم نہیں کیا، جلوس نہیں نکالے، گریہ زاری اس طرح نہیں کی، تو پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کیا ہم اہل بیت اطہار کے راستے پر ہیں یا ان کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت اگر محرم میں ان کی شہادت کی وجہ سے شادی بیاہ کو، نکاح کو منع کر دیا جائے، تو پھر کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی بھی شہادت نہ ہوئی ہو؟ میں اہل بیت کی شہادتیں آپ کو سناتا ہوں، دیگر کسی صحابی یا مسلمان بزرگ کے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیع الاول میں وفات ثابت ہے، تو پھر ربیع الاول کے اندر بھی نکاح کرنا ترک کر دیا جائے، اور سفر کے اندر
امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا تھا، پھر سفر کے اندر بھی شادی کو منع کر دیا جائے، اور پھر ربیع الثانی کے اندر امام حسن عسکری کی شہادت ہے، پھر رجب کے اندر حضرت امام موسیٰ کاظم کی وفات ہے، اور پھر رجب کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے، تو ان کی پیدائش کی خوشی میں پھر ڈھول ڈھمکے ہونے چاہیے، اور پھر رمضان المبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو آپ بتائیں پورے سال کے اندر صرف 2-3 ماہ ایسے بچ جاتے ہیں جن میں کوئی شہادت نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے کہ مطلب اہل بیت میں سے اور ائمہ معصومین جن کو آپ کہتے ہیں ان میں سے، ورنہ سال کے ہر مہینے کے اندر تو کوئی نہ کوئی وفات یا شہادت ہے، تو پھر ہر مہینے ہی شادی کو چھوڑ دیا جائے، ترک کر دیا جائے، نکاح کو ختم کر دیا جائے، اور پھر وہی راستہ رہ جائے گا جو کہ آپ کے دین کا جزو ہے، یعنی نکاح متع۔ پھر نکاح متع کو حلال کر دیا جائے، جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ لوگوں کے بیانات بھی آپ کے بڑوں کے سامنے آئے ہیں کہ بھئی یونیورسٹی میں پڑھنے والے طلباء لڑکا لڑکی دونوں اگر یہ ایگریمنٹ کر لیں کہ جتنا عرصہ تک ہم دونوں یہاں اکٹھے رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کے لیے محرم ہوں گے، حلال ہوں گے، حالانکہ نکاح کا مقصد توالد و تناسل ہوتا ہے، لیکن اور ساری زندگی کے لیے ایک بندھن ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر اس بندھن کو کوئی مکمل طور پر نہ نبھا سکے، لیکن ایک مکمل طور پر معاہدہ ہوتا ہے، جبکہ یہاں پر تو نکاح موقت ہے، ایک وقت کے ساتھ مقید ہے، اور مقصد توالد و تناسل بھی نہیں ہے، تو یہ اس نکاح اور زنا کے اندر پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ بہرحال میری گزارش ہے کہ آپ دین کو صحیح رخ پر لے کر چلیں، ہماری بات نہیں مانیں، قطعاً نہیں مانیں، ہم یہ نہیں کہتے ہماری بات مانیں اور ہماری کتابوں کو مانیں، نہیں، ہماری کتابوں کو نہیں، ہماری باتوں کو نہیں، آپ اپنی ہی باتوں کو، اپنے ہی ائمہ کو مانیں، لیکن مانیں تو صحیح۔ لیکن ظلم تو یہ ہے کہ آپ ان اہل بیت کے نام لیوا ہونے کے باوجود ان کی پٹڑی سے، ان کے راستے سے بالکل یک طرف ہو کر ہٹ چکے ہیں۔ میں تو چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ امام حسین کا، امام زین العابدین کا، امام باقر کا، امام حسن عسکری کا، اپنے ائمہ میں سے کسی کا یہ عمل آپ اپنے ہی کتابوں سے ثابت کر کے دکھا دیں کہ بھئی انہوں نے یہ سارے اعمال کیے تھے جو آج کے لوگ کر رہے ہیں، تو پھر میں تسلیم کروں گا کہ واقعی آپ اہل بیت کے محبین ہیں۔